ہر ایک وسیع اجتماعی انقلاب میں جو معاشرے کی ناگفتہ بہ کیفیت کے خلاف آیا ہو، کچھ سبقت کرنے والے ہوتے ہیں۔ انقلاب کی اٹھان انہی کے کندھوں پر ہوتی ہے۔ در حقیقت انقلاب کے سب سے زیادہ وفادار ہی وہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا رہبر جب ہر لحاظ سے تنہا ہوتا ہے تو وہ اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، اور اگرچہ وہ مختلف حوالوں سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور طرح طرح کے خطروں سے دوچار ہوتے ہیں، لیکن نصرت اور وفاداری سے دستبردار نہیں ہوتے۔ ان تمام اخلاقی اور تحریکی صفات سے مزین، پاکیزہ اور سلیم قلوب کے حامل جو لوگ ہیں، ان میں سے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا اصل نام جندب ابن جنادہ تھا اور قبیلہ غفار سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ نبی ابو معصر سے روایت کے مطابق حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل از اسلام بھی عبادت گزار تھے، لا الہ الا اللہ کہتے تھے اور بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلا اسلامی سلام کیا، السلام علیکم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سننے کے بعد اسی وقت دین اسلام پہ آئے۔ اولین اسلام لانے والوں میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پر ہے۔ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کے بعد کے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا، اے ابو ذر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم پر ایسے عمرہ ہوں گے جو مال غنیمت کو خود لیں گے۔ ابو ذر نے عرض کی، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، اس وقت میں اپنی تلوار سے اتنا ماروں گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاؤں گا۔ اس پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہے؟ وہ یہ ہے کہ صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے مل جانا۔ دوستو، مخبر اعظم کا فرمان حق ثابت ہوا۔ عمرا نے مال غنیمت کو اپنے اختیار میں لینا شروع کر دیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے اور فرماتے کہ میرے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر برابر ہے، یہاں تک کہ حق پر قائم رہنے نے میرے لیے کوئی دوست نہ چھوڑا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے کچھ عرصے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کا رخ کر لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے قیام کے وقت اس طرح باز و نصیحت کرتے تھے کہ اے دولت مند لوگوں، تم غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرو۔ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں جہنم کی آگ کے ٹھکانے کی خوشخبری سنا دو، جہاں ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشت پر داغ لگا دیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس قسم کی تقریریں کرتے رہے، یہاں تک کہ عوام کے غریب طبقے پر ان باتوں کا بہت اثر ہوا اور انہوں نے دولت مندوں کو ان باتوں پر مجبور کیا۔ چنانچہ دولت مند اور لوگوں کا استحصال کرنے والا طبقہ عوام کے اس سلوک کی شکایت کرنے لگا۔ جب عوام کے اس رویے کی خبر شام کے گورنر معاویہ ابن سفیان تک پہنچی تو گورنر نے خلیفہ وقت کو خط لکھا کہ ابو ذر نے شام کے لوگوں کو بگاڑ دیا، یعنی ابو ذر کو مدینہ واپس بلا لو۔ خط ملنے کے بعد حاکم وقت نے حضرت ابو ذر غفاری کو واپس مدینہ بلا لیا اور کہا، اے ابو ذر، تم میرے پاس رہو، صبح و شام تمہارے پاس دودھ والی اونٹنیاں آئیں گی، یعنی تمہیں کوئی مالی مشکل درپیش نہیں ہو۔ اس پر حضرت ابو ذر غفاری نے حاکم وقت کو جواب دیا کہ مجھے تم لوگوں کی دنیا کی کوئی حاجت نہیں، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جب مدینے کی عمارتیں خفیہ اڈے بن جائیں تو میں وہاں سے نکل جاؤں۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ربضہ جو ایک صحرا تھا اس کی جانب چلے گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق گوئی، صداقت، زہد و تقوی کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ذر سے زیادہ سچ بولنے والا انسان نہ آسمان نے آج تک دیکھا ہے، نہ آسمان نے اس پر سایہ کیا ہے، اور نہ زمین نے ایسے کسی انسان کا وزن اٹھایا جسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سلام کا زہد دیکھنا پسند ہو، وہ ابو ذر کی طرف دیکھے۔ مال و دولت، حرص و لالچ کی آگ سے دور رہنے والے حضرت ابو ذر کے پاس ایک شخص آ کر ہدیہ پیش کرنے لگا تو آپ نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے پاس سواری کے لیے گدھے ہیں، دودھ کے لیے بھیڑیں ہیں، خدمت کے لیے لونڈی ہے اور ہمارے پہننے سے زیادہ عبا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ زیادہ کا مجھ سے حساب لیا جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فقر و زہد کو تارک الدنیا ہو کر یا رہبانیت کا راستہ اختیار کر کے قائم نہیں رکھا، بلکہ آپ
اپنے دور کے طبقہ عمرا اور غریب و مفلس عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والوں سے پکار کر کہتے اگر تم یہ محل اپنے پیسے سے بنا رہے ہو تو یہ اسراف ہے، اور اگر عوام کے پیسے سے بنا رہے ہو تو خیانت ہے۔ حضرت ابوذر غفاری نے اپنی حیات پاک کے آخری ایام صحرائے ربضہ میں گزارے، اس حالت میں کہ آپ کی زندگی کے آخری لمحات میں آپ کے پاس آپ کی بیوی اور چند راہگیر اصحاب جو کہ آپ کی حالت دیکھ کر ٹھہر گئے تھے، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس حالت نظام میں بھی حضرت ابوذر غفاری نے اپنی بیوی اور راہگیروں کو یہ وصیت کی کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم میں سے کوئی شخص جو حاکم ہو، نائب ہو یا قاصد ہو، مجھے ہرگز کفن نہ دے۔ ان تمام راہگیروں میں سے ایک انصار کا نوجوان تھا جو حضرت ابوذر غفاری کی وصیت پر پورا اترا۔ اسی نوجوان نے اپنی چادر کو بطور کفن حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا۔ یہ 32 ہجری کا سال تھا کہ انسانیت کا مسیحا دولت مند اور امرا طبقے کو ہمت و بہادری کے ساتھ نصیحت، تلقین اور للکارتے ہوئے اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ مسلم معاشرے میں یہ بھی ایک المیہ رہا ہے کہ جتنی شدت و جذبے کے ساتھ حکمران طبقہ عمرا اور تارک الدنیا صوفیاء کے حالات و واقعات کو عوام کے سامنے پیش کرتا ہے، اس قدر حضرت ابوذر غفاری جیسے اسلام کے متحرک اور انقلابی کارکن کی قربانیوں کو سامنے نہیں لایا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو آپ کے اسماء حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔